الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے 19واں سپارہ تراویح میں، اور اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصتاً پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے کیا ارشادات ہیں۔ یہ سپارہ 19واں جو ہے، اس میں ابتدا میں سورۃ الفرقان ہے اور اس کے بعد ہے سورۃ الشعراء اور اس کے بعد ہے سورۃ النمل۔ تو ارشاد باری تعالیٰ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا۔ اب وہی بات جو پیچھے چلی آ رہی ہے کہ کفار جو ہیں وہ بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ اتنا بڑا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ ہم تو کسی بات کو اب نہیں مانیں گے، یعنی اے رسول ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں جو ہے وہ فرشتے نہ دکھا دیے جائیں، ہمارے اوپر فرشتے آ جائیں، ہم فرشتے ہم سے بات چیت کریں، وہ کہیں کہ جی یہ رسول ہیں، یہ تمہارے پاس اللہ نے بھیجا ہے ان کو، اور ہم اللہ کی طرف سے فرشتے تمہارے پاس آئے ہیں۔ او نرا ربنا، یا یہ کہ ہم خود اللہ کو ہی دیکھیں، اپنے رب کو دیکھیں۔ مطلب لوگ جو ہیں یہاں تک وہ مطالبہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم فرشتوں سے ملاقات کریں یا ہم رب سے ملاقات کریں، رب کو دیکھیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اتنا بڑا تکبر کر ڈالا کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں گے ضرور فرشتے بھی اور مجھے بھی دیکھیں گے، لیکن جس دن یہ فرشتے دیکھیں گے نا، لا بشرا، اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری والی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اس دن یہ مجرم لوگ تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ فرشتے ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں، یہ تو ہم سے دور ہو جاتے۔ وجہ یہ کہ یہ جو ایمان لانا ہے یہ غیب پر ایمان لانا ہے، فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو، اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لانا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب بندہ اللہ کو دیکھتا ہے یا فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ تو اس کے بعد امتحان کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر وہ انسان جو اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ چاہے جہنمی ہے تب بھی دیکھتا ہے، اور فرشتے اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اس کو بتاتے بھی ہیں کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تمہاری روح کو نکالنے آئے ہیں اور تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے آئے ہیں اگر وہ جہنمی ہے، اور اسی طرح سے اگر وہ جنتی ہے تو تب بھی اس کو اسی ٹائم بتا دیتے ہیں فرشتے کہ ہم تمہاری روح نکالنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یعنی تم کوئی خوف غم مت کرو، تم پریشان مت ہو، بلکہ تم جنت کی خوشخبری سنو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے دنیا کی زندگی میں وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اب وہ ٹائم جب فرشتے بندہ دیکھتا ہے نا، تو وہ ٹائم یا تو خوشخبری کا ہے یا پریشانی کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو بندہ نیک ہے، صالح ہے اور جنتی ہے تو فرشتے دیکھتا ہے اور فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اور اگر وہ بندہ برا ہے، جہنمی ہے، تو اب فرشتے ظاہر ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد وہ تو یہی کہے گا کہ حجرا محجورا، کاش کہ یہ فرشتے مجھ سے دور ہو جاتے اور میں ان کو کبھی نہ دیکھتا۔ لیکن فرشتے دیکھیں گے نا، یعنی فرشتوں کو جب یہ دیکھیں گے تو اس ٹائم دونوں میں کی ایک پوزیشن بہرحال ہوگی، یا تو خوشی کی ہوگی یا انتہائی غمی کی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وقال الرسول یا رب
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ اس کو سمجھتے تھے، نہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ یہ وہ پریڈکشن ہے جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 2 بلین مسلم پاپولیشن میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھتے ہیں تو وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے سامنے ہے سارا کچھ۔ تو اب یہ قیامت کے دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو نہیں پڑھا، چھوڑ دیا انہوں نے پرواہ ہی چھوڑ دی کہ یہ خدا کی کتاب ہمارے پاس آئی ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اسی کے عمل کے نتیجے میں ہمیں جنت ملنی ہے۔ تو انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس بارے میں بالکل بے پرواہ ہیں کہ قرآن ان کے سمجھنے اور عمل کے لیے نازل ہوا ہے، کہ اس کو سمجھتے، خود سے پڑھتے اور اس پہ عمل کرتے تاکہ اس کے نتیجے میں جنت ملتی۔ انہوں نے اس کی پرواہ چھوڑ دی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی پسند ناپسند کو خدا بنا لیا ہے؟ آج ہمارے مسلمانوں میں اکثریت ایسے ہی مسلمانوں کی ہے کہ ان کی پسند کی جو چیزیں ہیں اسلام کی وہ لے لیتے ہیں، اور جو ان کو پسند نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا جو ایسا کرتا ہے نا، کہ جو اپنی پسند ناپسند کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر اس کا خدا اللہ نہیں ہے، اس کا خدا اس کا اپنا نفس ہے، اس کی اپنی ذات ہے، اس کی پسند ناپسند ہے، اس کا خدا اللہ نہیں رہا، کیونکہ اللہ کی تو اس نے مانی نہیں، اس نے تو اپنی منمانی کی ہے۔ تو جب اپنی منمانی کی ہے تو اس کا خدا پھر اللہ نہیں رہا، اس کا خدا ہوا ہے، اس کی مطلب اس کی ہوا و ہوس ہے، اس کی پسند ناپسند ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اے رسول کیا آپ ان کے اوپر دروغہ بن کے رہیں گے، ان کو دیکھتے رہیں گے کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں؟ لہٰذا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ تو فرمایا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ جو لوگ ہیں یہ کیا قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ ان کی تو پوزیشن یہ ہے کہ کل انعام، یہ تو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی جانور جو ہے اس کے اندر تو اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی جو انسان کے اندر ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ اچھا ہے کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جانور کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ چیز تو انسان کے اندر ہے۔ اب جب انسان اللہ کے دیے گئے ان ادراکات کو استعمال کرنے کے بجائے جانوروں جیسا بیہیو کرتا ہے، جانوروں جیسا سوچتا ہے، جانوروں کی طرف زندگی گزارتا ہے، تو وہ جانور سے اس لیے بدتر ہے کہ جانور کے اندر تو وہ اس جیسی خصلت تھی ہی نہیں سمجھنے کی۔ جانور تو بیچارہ جانور ہے، اس میں تو وہ چیز ہی نہیں ہے جو انسان میں اللہ نے ودیت کی ہے، لہٰذا یہ انسان اب جانور سے بدتر ہو گیا۔ یہ قرآن میں اللہ نے ایک نہیں کئی جگہوں پہ یہ مضمون دہرایا ہے کہ وہ لوگ جو میری نافرمانی کرتے ہیں وہ جانوروں سے اس لیے بدتر ہیں کہ جانوروں کو تو میں نے مکلف ہی نہیں بنایا اس بات کا۔ جانوروں کو تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ تمہارا خدا ہے، تو وہ تو مکلف ہی نہیں ہے اس بات کے۔ مکلف تو انسان ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو جانے کہ اس میں اس کے رب نے کیا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جو رحمان کے نیک بندے ہیں نا وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔
اور اگر کوئی جاہل ان سے جہالت سے پیش آئے تو کہہ دیتے ہیں سلام، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی راتیں ان کے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ مطلب وہ ساری رات فضولیات میں نہیں پڑے رہتے اور غفلت میں نہیں گزار دیتے ہیں راتیں، بلکہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے جاگتے ہیں۔ اور الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور پھر پروردگار سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ان عذابہا کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے، کیسے نہ ہو، آگ ہے، اس آگ میں رہنا ہے اور اس میں زندہ رہنا ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں جل کر ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو عذاب ختم، ایسا نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اسی میں زندہ رہنا ہے اور اسی میں چلتے رہنا ہے، اور جسم جو ہے وہ جلتا رہے گا مگر موت بہرحال نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ النمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرایا، فرمایا، جو کہ بڑا مشہور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دے رکھی تھی، اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنی بڑی مخلوقات کے اوپر حکمرانی دے رکھی تھی، ہواؤں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، بے شمار جن ان کے تابع تھے۔ اور وہی مشہور ایک واقعہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب بلقیس کو یعنی انہوں نے بلایا تھا اپنی جو ہے سلطنت میں کہ آؤ میرے پاس، اور وہ جب آنے لگی تو انہوں نے اپنی رعایا سے، اپنے یعنی درباریوں سے یہ حکم فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشہا، اس ملکہ کا یہ جو تخت ہے وہ لے کے کون آئے گا، جبکہ ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ ابھی چل پڑی ہے وہاں سے، تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا تخت یہاں کوئی لے آئے میرے پاس۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو ایک دیو ہیکل جن اٹھا اور اس نے کہا کہ حضور جب تک آپ کا یہ اجلاس جاری ہے تو میں بس لے کے آتا ہوں۔ تو یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ تو دیر ہو جائے گی۔ پھر ایک اور اٹھا، الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ، میں لے آتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، اس کے جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے میں لے کے آ جاتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ ایسے کرے، ابھی یہ دیکھیے، فلما رآہ مستقرا عندہ، بس ایسے دیکھا تو رکھا ہوا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یہ ہے میرے رب کا فضل، لیبلونی اشکر ام اکفر، اس نے مجھے آزمایا ہے، کس لیے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، تو جو شکر گزار بنتا ہے نا اپنے رب کا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، رب کا نہیں فائدہ، اس بندے کا فائدہ ہے کہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے، اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اور نعمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور ومن کفر، جو کفران نعمت کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب بے پرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں پھر وہ کس وادی میں جا کے گرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام بندوں کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ بندے جب اللہ کے شکر گزار نیکوکار بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے ہی پھر ان کی کامیابی کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے اور انعام و اکرام کی ان پر بارشیں برسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔